السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کل ہم نے سبق نمبر 10 پیارا پاکستان ہمارا کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 10 پیارا پاکستان ہمارا کی مشق کریں گے۔ نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معانی کو سمجھ کر پڑھیں اور زبانی یاد کریں۔ انداز، طریقہ: بے چینی سے، بے قراری سے، سیاح، بہت زیادہ سیر کرنے والا، اشتیاق، شوق، پسندیدگی، معرض وجود میں آنا، قائم ہونا۔ زرعی ملک، وہ ملک جہاں کاشتکاری کی جائے یعنی فصلیں اگائی جائیں۔ قدیم، پرانا، مقامی، علاقائی۔ تفہیم۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ الف، پاکستان کب قائم ہوا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ ب، پاکستان کے 4 صوبوں کے نام بتائیے۔ پاکستان کے 4 صوبے کے نام یہ ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ ج، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کیسے علاقے ہیں؟ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ د، پنجاب کو کتنے دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ہ، سیاح صوبہ خیبر پختونخوا کا رخ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ سیاح صوبہ خیبر پختونخوا کا رخ اس علاقے کے سیاحتی مقامات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ و، ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ اور بندرگاہ کس صوبے میں ہے؟ ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ اور بندرگاہ صوبہ سندھ کے اندر ہے۔ سوال نمبر 3، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے؟ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا۔ پنجاب۔ ب، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے؟ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا۔ بلوچستان۔ ج، جس کی سرحدیں 3 ملکوں سے ملتی ہیں وہ خطہ ہے؟ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا۔ سندھ، گلگت بلتستان۔ پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے؟ کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور۔ کوئٹہ۔ آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 4، آپس میں بات چیت کیجیے اور اپنے صوبے کے بارے میں 2 باتیں بتائیے۔ تمام طالب علم آپس میں بات چیت کریں اور اپنے صوبے کے بارے میں 2 باتیں بتائیں۔ سوال نمبر 5، اس سبق کے خاص نکات بیان کیجیے۔ اس سبق میں جو آپ کو خاص نکات ہیں وہ آپ نے بیان کرنے ہیں، جس میں سے چند ایک یہ ہیں: پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اس کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہتے ہیں، یہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں جس سے ہمیں اجناس حاصل ہوتی ہیں۔ صوبہ سندھ جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ کراچی جو پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، یہاں پر بہت سے خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اور یہاں پر معدنیات پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 6، رواداری کا مطلب ہے درگزر کرنا، دوسروں کا احترام کرنا اور ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا۔ کیا آپ اپنے ساتھیوں کے لیے رواداری سے کام لیتے ہیں؟ کیسے؟ ایک دوسرے کو بتائیں۔ پیارے بچوں، رواداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر
کوئی شخص یا کوئی بچہ آپ کے ساتھ بات کرے، آپ کو غصہ بھی آ رہا ہو لیکن آپ اس کی بات کو برداشت کریں، اس کو رواداری کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے رواداری سے کبھی کام لیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے آپس میں بات چیت کرنی ہے۔ پڑھنا، سوال نمبر 7، ذیل میں دیا گیا پیراگراف غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ زبانی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پاکستان کے حصے ہیں۔ کشمیر اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے جنت ارضی یعنی زمین پر جنت کہلاتا ہے۔ یہاں کشمیری، ہندکو، گوجری اور پہاڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفرآباد ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 3 ملکوں سے ملتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 واقع ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ اور خوبصورت وادیاں نظر آتی ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ سوال نمبر الف، کون سا علاقہ زمین پر جنت کہلاتا ہے؟ کشمیر کا علاقہ زمین پر جنت کہلاتا ہے۔ زبان شناسی، سوال نمبر 8، جملوں کو زمانہ کے لحاظ سے تبدیل کیجیے۔ مثال، عارف سو رہا تھا، زمانہ حال میں عارف سو رہا ہے۔ نازیہ بھاگ رہی تھی، اسے زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنا ہے، نازیہ بھاگ رہی ہوگی۔ چڑیا دانہ چگتی تھی، زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنا ہے، چڑیا دانہ چگتی ہوگی۔ احمد نظم پڑھ رہا ہوگا، زمانہ حال میں اس کو تبدیل کرنا ہے، احمد نظم پڑھتا ہے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، زمانہ ماضی میں اسے تبدیل کرنا ہے، گائے چارہ کھاتی تھی۔ امی چاٹ بنا رہی ہیں، زمانہ ماضی میں امی چاٹ بنا رہی تھیں۔ تخلیقی لکھائی، ایسی چیز جسے آپ نے اپنے ذہن میں سوچ کر خود سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 9، پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت کے موضوع پر جامع مضمون لکھیے۔ مضمون لکھنے کے لیے درج ذیل سوالات سے مدد لیجیے۔ آپ نے سوچ کر مضمون لکھنا ہے اور ان سوالات کو مد نظر رکھنا ہے۔ الف، پاکستان کے لوگ کیسے ہیں؟ ب، پاکستان میں کیا کیا موجود ہے؟ جیم، آزاد ملک میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ دال، پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پیارے بچوں، سرگرمیاں، سوال نمبر 10، ذیل میں دی گئی جگہوں کا آپ کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ 2 جملوں میں بتائیے۔ نیچے جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں ان جگہوں کا آپ کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ ان جگہوں کے بارے میں آپ نے 2 جملے لکھنے ہیں۔ اسکول کا آپ کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ 2 جملے لکھنے ہیں۔ گھر کا کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ پارک کا کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ ملک کا کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ سوال نمبر 11، پاکستان ہے تو ہم ہیں کے موضوع پر 1 منٹ کی تقریر تیار کر کے جماعت میں پیش کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ نے تقریر تیار کرنی ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں کے موضوع پر، اور اس کو آپ نے اپنی کلاس کے اندر پیش کرنا ہے۔ جائزہ، سننا بولنا۔ الف، درج ذیل میں دیا گیا پیراگراف غور سے سنیں اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں۔ زبانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے، اس سے فرمایا، خادم سے آپ نے کہا، مجھے کپڑے سلوانے ہیں اور تمہیں بھی کپڑوں کی ضرورت ہے، تم بازار کی دکان سے کپڑا پسند کرو۔ خادم نے دکان سے کپڑے پسند کیے، حضرت علی نے انہیں خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جیسا کپڑا خریدنا چاہتے تھے، لیکن خادم نے 2 الگ الگ قسم کے کپڑے پسند کیے۔ ان میں سے ایک قیمتی تھا، قیمتی مہنگا، دوسرا سستا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا درزی کو دیا اور سستے کپڑے کے متعلق کہا، اس سے میرا کپڑا تیار کر دو، اور قیمتی کپڑے سے کہا، اس سے میرے ساتھی کے کپڑے سی دو، یعنی جو قیمتی کپڑا تھا اس سے میرے غلام کے کپڑے سی دو۔ سوالات: الف، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خادم کے ساتھ کہاں گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سستے کپڑے کے متعلق کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سستے کپڑے کے متعلق فرمایا کہ اس سے میرا سوٹ سلائی کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قیمتی کپڑے کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قیمتی کپڑے کے بارے میں فرمایا، اس سے میرے خادم کے کپڑے سی دو۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 2، ذیل میں دیا گیا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے 1 منٹ میں پڑھیں۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا صدر مقام لاہور ہے۔ اس کے وسیع زرخیز میدانوں میں لہلہاتی فصلیں پورے ملک کے لیے اجناس پیدا کرتی ہیں۔ لاہور کی بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، شالیمار باغ اور مسجد وزیر خان وغیرہ پنجاب کے مشہور تاریخی عمارتیں ہیں۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا گجرات، سیالکوٹ، راولپنڈی، وزیرآباد، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان وغیرہ شامل ہیں۔ لکھنا۔ سوال نمبر 3، گاؤں اور شہر کے کسی بھی ایک پیشے کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ پیارے بچوں، کوئی شخص جو کام کرتا ہے اس کو پیشہ کہتے ہیں۔ اپنا روزگار کمانے کے لیے آپ نے ایک پیشہ گاؤں سے اور ایک پیشہ شہر میں رہنے والے لوگوں کا لکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں۔ استاد بھی ہو سکتا ہے پیشہ ور، مزدور ہو سکتا ہے، کسان ہو سکتا ہے۔ زبان شناسی۔ سوال نمبر 5، جملوں کو زبانہ کے لحاظ سے تبدیل کیجیے۔ مثال: عارف سو رہا تھا، زمانہ حال میں عارف سو رہا ہے۔ الف، صبا اسکول جاتی تھی، زمانہ مستقبل میں صبا اسکول جاتی ہوگی۔ ب، امی چاٹ بناتی ہیں، زمانہ ماضی میں امی چاٹ بناتی تھیں۔ ج، چڑیا دانہ چگتی تھی، زمانہ حال میں چڑیا دانہ چگتی ہے۔